السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عاصم امین صاحب۔ عاصم صاحب، IMF نے 7 شرطوں پر پاکستان کو قرضہ دینے کا فیصلہ کر لیا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IMF نے ہمیشہ پاکستان کے اوپر شرطیں ہی رکھی ہیں، اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ مائی باپ آپ آئیں، ایک کیا 10 شرطیں آپ کی پوری کریں گے ہم، آپ آئیں اور صرف ہمیں پیسہ دیں۔ بالکل، ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم صرف کسی نہ کسی طریقے سے ان سے قرضہ لے لیں، باقی یہ جو کہیں گے ہم وہ سب مانیں گے۔ ایسے ہی ہے، باڑ میں جائے ہماری پاکستانی عوام، باڑ میں جائے غریب آدمی کو ریلیف، باڑ میں جائے یہ ساری عوام ہماری طرف سے مر جائے۔ پاکستانی گورنمنٹ کو قطعاً ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہم پہ شرطیں رکھیں گے تو اس سے کیا غریب آدمی ہمارے ملک میں رہنے والا وہ اثر انداز ہوگا؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غریب آدمی روٹی کھائے یا نہ کھائے۔ آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، چند ایک باتوں پہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ IMF بولتا ہے کہ بجلی کے بل بڑھا دو، اور ہماری حکومت کہتی جی بالکل مائی باپ بڑھا دیتے ہیں۔ غریب کو روٹی ملے نہ ملے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جی گیس کے بلوں کو بڑھا دو، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹیکسز تمام تر شعبوں پہ لگا دو، ایسے ہی ہے، پھر وہ کہتا ہے جی جو غریب کو پینشن مل رہی ہے وہ ختم کر دو۔ فلک کہاں جائے گا غریب آدمی؟ پینشن تو میں کہتا ہوں کہ اوپر سے 10 گریڈ سے اوپر 22ویں گریڈ تک ختم کرتے ہیں، بالکل۔ اور نیچے والوں کو تو ملتے ہی تھوڑے سے پیسے ہیں، اور اوپر والوں کو ملتے ہیں اتنے اتنے تھبو۔ بالکل، جو جس سیلری سے ریٹائر ہوا ہوتا ہے اس کو اتنی ہی پینشن ملتی ہے۔ بالکل، وہ تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ یہ پینشن والا سلسلہ ختم کریں۔ اور باقی ہم بات کر رہے ہیں غریب آدمی کی۔ اگر بجلی کے بل پہلے ہی بڑھ چکے ہیں، گیس کے بل سے لوگوں کے آنسو باہر نکل آئے ہیں، ایسے ہی ہے، ایوریج عام چھوٹے چھوٹے گھروں کو 20-25 ہزار 30 ہزار روپیہ جو 200-300 روپیہ بل آتا تھا گیس کا، وہ 20 سے 30 ہزار روپیہ ہو گیا۔ ایسے ہی ہے، بجلی کا بل مزید بڑھا لیں گے تو 30 سے 40 ہزار روپیہ بجلی کا بل ہو گیا۔ ایسے ہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ جس بندے کی سیلری 40 ہزار یا 50 ہزار ہے، میں ابھی 10-20 کا ذکر ہی نہیں کرتا، 50 ہزار جس بندے کی سیلری ہے وہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے بل پے کرے گا، کہاں سے اپنے بچوں کی ایجوکیشن دیکھ کر آئے گا، کہاں سے وہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کا بچوں کا اپنے کا علاج کروائے گا؟ ایسے ہی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا نیچے والا طبقہ خوشحال ہوگا، آپ کا ملک ترقی کرے گا؟ بالکل، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا نیچے والا طبقہ جب آپ اس کو اٹھاتے ہو، آفرین ہے عمران خان کی، وہ آپ کو مثالیں دیتا تھا، پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور مرضی اپنی کریں۔ اور لیکن دنیا کے ماڈل کو سیکھے تو صحیح۔ ایسے ہی ہے، چائنا نے اپنی نیچے والی آبادی کو اٹھایا، انڈسٹری میں ان کو بینیفٹ دیے، ان کو ٹیکسوں پہ چھوٹ دی، ان کو لون دیے کہ آؤ گھروں میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگاؤ۔ آج پورے کا پورا چائنا ہر بندہ بزنس کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اور آپ دیکھ لیں چائنا آج آپ کی سپر پاور بن گیا ہے۔ بالکل۔ آپ اس کے بعد یہ انڈیا کو دیکھ لیں، ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ملک آج کتنی ترقی کر گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، دنیا نہیں سمجھتی، میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے بعد اگر آنے والے دور میں کسی کا نام ہوگا تو وہ انڈیا کا ہوگا۔ ان کی ترقی دیکھ لیں آپ، پچھلے ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے نا، تو آج کہاں سے کہاں کھڑے ہیں۔ ہم لوگ صرف کرپشن کی دلدل میں زمین کے نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ حکمرانوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ادارے غریب ہو رہے ہیں، ڈیفالٹر ہو رہے ہیں، اور ان میں کام کرنے والے لوگ دن بہ دن امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ IMF کا جو بجٹ ہے یہ جون میں ایک مہنگائی کا طوفان لے کے آئے گا۔ اچھا عاصم صاحب، آنے والے بجٹ میں سنا ہے کہ مہنگائی جو ہے پچھلے ریکارڈ بھی توڑ دے گی۔ مریم نواز صاحبہ نے جو وعدے کیے تھے کہ وہ ریلیف دیں گی، اس کے علاوہ انہوں نے گھر گھر کی دہلیز پہ راشن کا کہا۔ آپ نے اگر دیکھا راشن کا سلسلہ آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہے، آپ خود باہر رپورٹ بھی کر رہی ہیں، پروگرام بھی کر رہی ہیں، لوگوں کو راشن نہیں مل رہا۔
ایسے ہی اگر 500 گھر ہے تو ہم کسی نے ایک گھر کو آپ کو راشن ملے یہی بتایا کہ یہ جو ادارے ہیں، یہ بیوروکریسی ہے، یہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بڑی بری طرح جو ہے وہ کلیش کر گیا ہوا ہے. ابھی کسی جاننے والے کا اگر رشتہ دار وہاں لگا ہوا ہے جو راشن پروگرام پہ ہے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس کے ہر خاندان میں فیملی میں ایک جائے کیا 10 راشن کے ڈبے گئے ہوں گے، ایسے ہی ہے. آٹے کا ایک کیا 10 توڑے گئے ہوں گے، لیکن نظام کوئی نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. مریم بی بی کو چاہیے کہ مریم بی بی یہ آپ کے بڑوں نے یہ بہت کام کیے ہیں. شہباز شریف نے سستی روٹی والا کام کیا، ٹیکسیوں والا کام کیا، بہت سارے ایسے پلان بنائے جو اینڈ فلاپ ہی ہوئے. آپ پچھلے روزوں میں دیکھ لیں کہ شہباز شریف نے آٹے کا کیا حال ہوا، کتنی جانیں قیمتی گئیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی ہی پارٹی کے بندے نے آپ کا سکینڈل بھی باہر نکال کے رکھ دیا کہ اس میں سے اتنے اربوں روپیہ کھایا گیا. آصم صاحب وہ آپ والی بات ٹھیک تھی کہ بجائے اس طرح کرنے کے وہ ریلیف پیکج دیں، جیسے ہر بازار میں چیزیں سستی کر دیں، ہر ایک کی پہنچ میں ہو، ہر ایک جا کے وہاں سے لے، ایک معیاری ریٹ ہو. جتنے ہمارے مجسٹریٹ ہیں فوڈ کے وہ جائیں چیک اینڈ بیلنس رکھیں، جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو سزائیں دیں. ایسے ہی ہے. 200 فوڈ کا آپ کا مجسٹریٹ ہمارے لاہور میں کام کرتا ہے اور کام ہے زیرو، عمل درآمد ہی کوئی نہیں ہے. ابھی وہ خود جا کے اور بازاروں کے وزٹ کر رہی ہیں. سب اچھے کی آواز ہے، جاؤ تو صحیح، آپ بھی جاؤ. میں نے صبح آپ کو کہا تھا کہ آپ اے سی کے ساتھ پروگرام کریں. صرف ان کے آگے لوگ کہہ دیتے ہیں میڈم سب اچھا ہے، آپ آ جائیں، میڈیا بلا لیا ہے، فوٹو شوٹ کروائیں اور گھر جائیں. یہ ہوتا ہے. اور 2 چیزوں میں ریلیف دے رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں، پیاز میں اور اس میں ٹماٹر میں. تو باقی جو آٹا، گھی اور باقی چیزیں ہیں وہ لوگوں نے کھانی چھوڑ دیں. ٹماٹر کچا کھا لیں، پیاز کچے کھا لیں. تو یہ برے حال ہیں یار. ان کو چاہیے کہ اپنی عوام کے لیے کچھ سوچیں. انہوں نے، عوام نے ان کو موقع دیا ایک بار، اگر اس مرتبہ انہوں نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ نون لیگ اور یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جو ان سی ہیں آئندہ کوئی عوام کو منہ دکھائے گا. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.